أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نقماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. صلوات. ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے، بلند صلوات ہدیہ کریں. اللہم صل علی. آپ اس سے بھی بلند پڑھ سکتے ہیں. نیا ناظم آباد کے رہائشی اور سیاست سے تعلق رکھنے والے میرے عزیز، اسی طرح مذہبی اداروں کے نمائندگان اور انتظامیہ کے احباب اور خاص طور پر حفاظتی اداروں، پولیس کا محکمہ، اسی طرح وہ افراد جنہوں نے اس ذکر کے انعقاد میں اپنی ہمدردیوں اور اپنی محبتوں کو پیش کیا، اللہ ان کو بہترین اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. رات بہت ہو چکی ہے، وقت بہت گزر چکا ہے، بہت زیادہ آپ کو زحمت بھی دینا مطلب نہیں ہے، اور بہت دیر سے آپ عبادت میں بھی مصروف ہیں. میں نے بھی آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ ظاہر قرآن ہے، اور قرآن وہ مشترکہ عنوان گفتگو ہے جو ہر مسلمان کے لیے محترم ہے اور ہر مسلمان کے لیے ہدایت کا ایک روشن ذریعہ ہے. پروردگار عالم اپنے اس کلام میں، یہ آیت ہے سورہ نساء کی اور اس کا نشان ہے 41ویں آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے: کیف اذا جئنا من کل امت بشہید. اے میرے حبیب، آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم نے ہر امت پر ایک ناظر کو قرار دیا ہے، ہر امت پر ایک گواہ کو قرار دیا ہے. ہم نے ہر امت میں ایک سرپرست قائم کیا ہے. وَجِنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور اے میرے حبیب، ہم نے ساری امتوں پر، ہر امت پر، توجہ میری طرف ہے، ہر امت پر ہم نے ایک گواہ بنایا ہے، اور جتنے بھی گواہ بنائے ہیں نا، ان گواہوں پر اے مصطفیٰ تمہیں گواہ بنایا ہے. ایک صلوات ہدیہ کریں. آیہ کریمہ آپ آیہ کریمہ کی خدمت میں ہیں، اور اس موضوع پہ کچھ دیر کوشش کروں گا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں. اے میرے حبیب، یاد کرو کہ ہم نے کیسے ہم نے ہر امت پر ایک گواہ بنایا ہے. یہ آیہ کریمہ دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک ہر امت پر اللہ نے گواہ بنایا جسے نبی کہتے ہیں، اور ایک سارے نبیوں پر اللہ نے گواہ بنایا جسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں. یعنی سرکار دو جہاں کے بارے میں بھی آیت ہے اور سارے نبیوں کے بارے میں بھی آیت ہے. اگر میں یوں کہہ لوں، اپنے اس مطلب کو یوں بیان کر دوں کہ اللہ نے نبوت کے فلسفے کو بیان کیا ہے، نبوت کے مقصد کو بیان کیا ہے، اور نبی کے بارے میں جب
مسلمان بات کرے گا تو پھر اس عنوان سے دو پہلوؤں پر گفتگو ہوگی، ایک نبوت عامہ اور ایک نبوت خاصہ۔ جی مولانا، ایک نبوت عامہ، ایک نبوت خاصہ۔ نبوت عامہ یعنی ایک عمومی گفتگو نبوت کی، اور ایک گفتگو ہوگی خاص گفتگو نبی کی۔ یعنی جب ہم عمومی گفتگو کریں گے نبوت کے بارے میں تو بات آئے گی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,23,999 پیغمبروں کی جب ہم بات کریں گے، 1,23,999 نبیوں کی جب ہم بات کریں گے تو وہ نبوت عامہ ہے۔ اور جب ہم بات کریں گے صرف سرکار دو جہاں کی، ختمی مرتبت کی، خاتم الانبیاء کی، سرکار دو جہاں کی، سید الانبیاء کی، سردار انبیاء کی، تو وہ نبوت خاصہ ہے۔ یعنی تمام نبیوں کی گفتگو ایک طرف ہوگی اور نبیوں کے نبی کی گفتگو ایک طرف ہوگی۔ تو یہ دیکھیے، جب صلوات پڑھیں تو پھر سب پڑھیں، ورنہ گفتگو آگے بڑھتی رہے گی۔ یہ درود ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی مشترکہ عبادت ہے کہ جس میں سنی شیعہ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی مسلمان ہی نہیں ہے جو نبی اور آل نبی پر صلوات نہ پڑھتا ہو۔ اور وہ جو ہمارے برادران اہل سنت جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، وہ اہل سنت کی درود ابراہیمی کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ بھی بعض خاص عبادتوں میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، یعنی شیعہ حضرات بھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد ورحم محمد وآل محمد کافضل ما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلوات۔ یہ جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ اس سے کم نہیں ہو سکتی، ایک اور صلوات پڑھ لیں۔ وہ مفصل اور مطول ہے، یہ مختصر ہے، مگر دونوں صلوات ہیں نبی اور آل نبی پر۔ ایسے ہی ہے، بات تھوڑی سی آگے جائے یا نہیں؟ میرا مجمع میرے ساتھ ہے، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ اکتا تو نہیں رہی میری باتوں سے؟ یا سننا چاہ رہے ہیں تھوڑی دیر آپ مجھے؟ سب بسم اللہ بھی نہیں کہہ رہے، کیا کروں؟ سب بسم اللہ کہہ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ بھائی بہت اچھا ماحول ہے ماشاءاللہ۔ یہ میں کئی سالوں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، اور اس دفعہ بھی اسی طرح، اور امید ہے کہ بہت جلد مسجد کی کوئی جگہ معین ہو جائے گی، اور پھر مسجد کی جگہ پر آپ مسجد بنائیں گے، اور پھر وہاں جو ہے وہ باقاعدہ ایک نئی عمارت کے اندر اسی طرح محفلیں بھی ہوا کریں گی اور اسی طرح مجلسیں بھی ہوا کریں گی۔ میں علاقے کے جو میرے مہمان سیاستدان ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ اس حوالے سے اپنی دلچسپی کا اور اپنے تعلق کا اور اپنی خدمات کو فراہم کرنے میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ کوشش ہے یہ دوست کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ایک اچھی خبر ہوگی۔ ایک بلند صلوات اس دعا کی قبولیت کے لیے۔ میں پھر پوچھوں آپ سے کہ اس مضمون کو لے کے چلوں؟ دیکھیے، دو طرح کی گفتگو ہوگی، ایک نبوت عامہ، ایک نبوت خاصہ۔ تمام نبیوں کے بارے میں بات ہوگی، 1,23,999 پیغمبر۔ اور جب ہمارے نبی کے بارے میں بات ہوگی تو خاص گفتگو ہوگی، یعنی سارے نبیوں پر اللہ نے جسے گواہ بنایا ہے۔ محترم مجمع، شہید کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ اے میرے حبیب، آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک شہید قرار دیا ہے۔ شہید سے مراد گواہ، ناظر، دیکھنے والا، حالات سے آگاہ، دلوں سے آگاہ، سوچنے پر آگاہی رکھنے والا۔ اللہ نے دو طرح کے ہادی بنائے نا، ایک ہادی باطنی اور ایک ہادی ظاہری۔ ایک باطنی ہادی ہے، ایک ظاہری ہادی ہے۔ باطنی ہادی کے لیے فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، حدیث میں اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ یہ حدیث مبارکہ دیکھ لیا آپ نے؟
پھر ایک حدیث مبارکہ اسی سے ملی جلدی ہمیں نصیب ہوئی. ارشاد ہوا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ مصطفیٰ کے نور کو بنایا. یا رسول اللہ عقل پہلی بنی یا آپ کا نور پہلے بنا؟ بھئی ایک حدیث سرکار ہی کی ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا. سرکار ہی کی حدیث ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھ مصطفیٰ کے نور کو بنایا. یا رسول اللہ عقل پہلے بنی. اچھا ایک اور حدیث سنا دوں آپ کو، ایک اور بھی عجیب حدیث ہے. یعنی حدیث تو حدیث ہے، یعنی ایک ہمیں ایک دریچہ کھولتی ہے، ایک فہم اور فراست بڑھانے کا ذریعہ ہے. اول ما خلق اللہ العقل ایک حدیث، اول ما خلق اللہ نوری دوسری حدیث، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا ہے. اچھا یعنی قلم پہلے بنا، سرکار کا نور پہلے بنا، یا عقل پہلے بنی؟ میں اگر طالب علم ان تینوں حدیثوں کے بارے میں اپنی طالب علمانہ بات کروں گا تو یہ کروں گا کہ یہ تین کب ہے؟ بھائی جو عقل ہے وہی نور مصطفیٰ ہے، جو نور مصطفیٰ ہے وہی قلم پروردگار ہے. اللہ کا قلم کون ہے؟ اللہ کس کے ذریعے کائنات کو لکھتا ہے؟ اچھا آیت پڑھ دیتا ہوں. نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی جو اس قلم کے ذریعے سے لکھی جاتی ہے. وہ قلم کون سا ہے جس کے ذریعے اللہ کائنات کو لکھتا ہے؟ یہ ساری کائنات بنائی کس کے ذریعے سے ہے؟ جس قلم کے ذریعے سے اللہ نے کائنات کو بنایا اسی کو محمد مصطفیٰ کہا جائے. سرکار کا وجود اس پوری کائنات کے لیے قلم کی حیثیت رکھتا ہے، اور قلم بھی اللہ کا قلم. بھائی اللہ کا قلم، کچھ نہیں تھا اور سرکار کا وجود تھا. کچھ نہیں رہے گا مگر اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. یعنی حجت خدا مخلوق سے پہلے ہوتا ہے، مخلوق کے بعد ہوتا ہے، مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے. الحجت قبل الخلق و بعد الخلق و مع الخلق. حجت خدا وہ ہے کہ جو مخلوق سے پہلے ہو، مخلوق کے بعد، مخلوق کے ساتھ ہو. میں نے مضمون وہ لیا، میں وہ بات آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو ہم سب مسلمانوں کا مشترکہ موضوع ہے. یعنی ہم سب کے لیے اگر کوئی چیز عزیز ترین موضوع کے طور پر ہے تو وہ فضائل سرکار دو جہاں ہے. عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کا مشترکہ مضمون ہے، ہم سب کا مشترکہ عنوان ہے. فہم و فراست اگر ہے تو وہ سرکار کی ذات ہے. میں تو قرآن کو پڑھ پڑھ کر بار بار تلاوت کرنے کے بعد ایک ہی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے. بہت دیر تک بولتا رہوں گا کہ عاشق اللہ ہے، پھر کچھ دیر تک بولتا رہوں گا کہ عاشق سرکار کی ذات ہے. یعنی کبھی ہمیں اللہ عاشق نبی نظر آتا ہے اور کبھی نبی عاشق الہی نظر آتے ہیں. میں اس بحث کو اگر 2 جملوں میں ختم اور تمام کرنا چاہوں تو یوں کہوں گا کہ جب یہ محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں، جب احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں. اللہ نے آسمانوں پر ان کا نام احمد رکھا ہے اور زمین پر ان کا نام محمد رکھا ہے. سمیٰ فی السماء احمدا وفی الارضین محمد. صلوات پڑھ لیں محمد و آل. سرکار فرما رہے ہیں کہ آسمانوں پر اللہ نے میرا نام احمد رکھا ہے اور زمین پر میرا نام اللہ نے محمد قرار دیا ہے. وہاں سے دیکھتے ہیں تو احمد نظر آتے ہیں. اچھا حضرت عیسیٰ وہاں والے نبی کو جانتے تھے نا، اسی لیے کیا فرمایا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ. حضرت عیسیٰ نے جو سرکار کا نام لیا ہے نا، قرآن مجید میں آیت ہے یہ. حضرت عیسیٰ نے جب نبی مکرم کا تذکرہ کیا ہے تو کیا کہا ہے؟ میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں. تھکے تو نہیں بیٹھے؟ فضائل سننے آئے تو تھوڑی گردن ہلانا پڑے گی. نبی مکرم کے بارے میں حضرت عیسیٰ نے کب کہا ہے بھائی؟ حضرت عیسیٰ نے اپنے زمانے میں ہی کہا ہوگا نا. آیت نبی کے زمانے میں نازل ہوئی ہے. یہ الفاظ تو حضرت عیسیٰ کے اپنے زمانے کے ہیں نا. یعنی ہزاروں سال پہلے حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں. ہزاروں سال پہلے حضرت عیسیٰ کو بتایا کہ یہ رسول ہے. مسلمان کہتا ہے 40 سال کے بعد نبی ہوئے. یہ کون سا مسلمان ہے جو کہتا ہے 40 سال کے؟ ہم نبی کے 40 سال کے بعد نبی ہونے کے قائل نہیں ہیں. ہم 63 برس کی نبوت کے قائل ہیں. سرکار جب سے تھے نبی تھے. سرکار کی 23 برس کی نبوت نہیں ہے. آپ سے اگر کوئی کہے نا کہ سرکار 40 سال کے بعد نبی ہوئے تو سرکار 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے. یہ تو اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں.
وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں. رسول کی بشارت دے رہے ہیں نا. اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہے. حضرت عیسیٰ اس وقت فرما رہے ہیں وہ رسول ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول دنیا میں آنے سے پہلے کے ہیں. بھئی اگر آمادہ ہے تو ایک اور دلیل قائم کر رہا ہوں. قرآن فارمولوں کی کتاب ہے، قرآن اصولوں کی کتاب ہے. اگر ایک نبی کے بارے میں بھی بیان ہو گیا ہے نا کہ وہ ماں کی گود میں نبی ہوتا ہے، تو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی کے بارے میں اللہ بار بار بتائے یہ بھی ماں کی گود میں نبی ہوتا ہے، یہ بھی ماں کی گود میں نبی ہوتا ہے. ایک نبی کے بارے میں بھی اگر اللہ نے قرآن میں کہہ دیا جو نبی ہوتا ہے وہ ماں کی گود سے نبی ہوتا ہے. ختم کیجئے ان بحثوں کو سینہ چاک کر کے کفر اور شرک کی غلاظتوں کو نکالا جائے اور پھر آپریشن کیا جائے. یہ کسی اور جگہ کی بات ہوگی، قرآن کے خلاف ہے. قرآن اس سے ہٹ کر سوچ رہا ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا. کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کیا کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ؟ جب حضرت مریم کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نا تو کیا کہا؟ انہوں نے کہا تمہارے تو بابا بھی ایسے نہیں تھے، تمہاری تو ماں بھی ایسی نہیں تھی، تمہارے تو ماں باپ ایسے نہیں تھے، یہ بغیر باپ کے بچہ کہاں سے آ گیا؟ حضرت مریم کی گود میں حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر کہنے لگے تمہارے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے، تمہارے ماں باپ تو باکردار تھے، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تمہارا بچہ یہ بغیر باپ کے بچہ کیسے آ گیا؟ تو حضرت مریم کو تو اللہ نے حکم دیا ہوا تھا کہ خبردار بولنا نہیں ہے، چپ کا روزہ رکھنا ہے. حضرت مریم خاموش تھیں. ہمیشہ کچھ بولنا خدمت نہیں ہوتی، کبھی خاموش رہنا بھی خدمت ہوتی ہے. ہاں میرے بچوں، آپ توجہ رکھیں گے اس بات کی طرف کہ حضرت مریم خاموش. اب جب حضرت مریم خاموش تو ادھر تہمت لگ رہی ہے کہ تم کیسی ہو، کیسے آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا. ادھر خاموشی کا حکم اور ادھر عصمت کی پاسداری. کیسے معصوم ہونے کو محفوظ رکھیں گے کہ یہ کام تو اللہ کا تھا نا. فوراً پروردگار عالم نے وحی نازل کی کہ خاموش رہو، اشارہ کر دو اس بچے. اب ایک مرتبہ حضرت مریم نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اشارہ کر کر کے کہہ رہی ہیں کہ اس سے بات کرو، اس سے بات کرو. تو کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ ہم سے کیسے بات کرے گا، ہم اس سے کیسے بات کریں گے جو ابھی گہوارے کا بچہ ہے، ابھی شیر خوار ہے، یہ ہم سے کیسے بات کرے گا. آپ نے یہاں بھی محسوس کر لیا نا، جو انہیں اپنے جیسا سمجھتا ہے وہ یہی کہتا ہے. جنہوں نے یہ سمجھا تھا نا یہ ہماری طرح ہے، بھائی ہم اتنا بڑا مجمع، ہم میں سے کوئی نبی رسول امام تو نہیں بیٹھا، گردن ہلاؤ میرے ساتھ بات کرو. ہم میں کوئی نبی رسول امام تو نہیں بیٹھا نا. ہم جو ایک جیسے ہیں اللہ نے انہیں ایک جیسا نہیں بنایا. دنیا میں کوئی کسی جیسا نہیں ہے. مجھے معاف کیجئے گا، یہ کیمرے چل رہے ہیں، یہ گاڑیاں کھڑی ہیں، ہر سال کا ماڈل ایک جیسا. 2000 گاڑیاں بنائی فلاں کمپنی نے. میں کمپنی کا نام لے کے اس کی تبلیغ نہیں کروں گا، کسی بھی کمپنی کا نام نہیں لوں گا، آپ بات سمجھیے گا میں کیا کر رہا ہوں. فلاں کمپنی نے گاڑیاں نکالی ہیں تو وہ سال 2024 کا ماڈل سب ایک جیسے ہوتے ہیں نا. لیکن قربان جائیں اللہ کی خالقیت میں، ہر دنیا میں آنے والا نیا نظر آتا ہے. کوئی کسی جیسا نہیں ہے، کوئی کسی جیسا نہیں ہے. اللہ نے کسی کو بھی کسی جیسا نہیں بنایا. بچے بیٹھے ہیں اس لیے میں سادہ مثال دے رہا ہوں. انتہائی اہم کاغذات پر، مکان کے، جائیدادوں کے، زمینوں کے، پلاٹوں کے اہم کاغذات پر آپ سے دستخط کے بعد کہا جاتا ہے انگوٹھا بھی لگاؤ. بھائی ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمیں دستخط کرنا آتا ہے، اپنا نام لکھنا آتا ہے. ہم نے نام لکھ دیا، دستخط کر دیا، انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہو؟ تو جواب آتا یہ ہے، جواب یہ آئے گا کہ دستخط پھر جعلی ہو سکتا ہے مگر اللہ کا بنایا ہوا دوسرا نہیں ہو سکتا. یعنی دنیا میں اگر اربوں انسان ہے نا تو کسی کا کسی سے انگوٹھا نہیں ملتا تو دماغ کیسے ملے گا، کردار کیسے ملے گا، سوچ کیسے ملے گی. پولیس کے نمائندگان تشریف فرمائے ہیں، ان کے ہاں تو کرائم کے حوالے سے فنگر پرنٹ جو ہے وہ بہت بڑی ایک شعبہ ہے پورا، کہ انگلیوں کے نشانات سے معلوم ہوا کہاں کہاں اس جرم کرنے والے نے، اس مجرم نے کہاں کہاں ہاتھ لگائے تھے. سب جگہ سے وہ اس کے پرنٹ لے جاتے ہیں اور پھر جا کے چیک کرتے ہیں کہ ہاں یہی ہاتھ تھا جو 4 جگہ لگا تھا، یہی ہاتھ تھا جو 5 جگہ لگا تھا. اس کی بنیاد پہ یہ بندہ پکڑ لیتے ہیں. یعنی دنیا میں جتنے انسان ہیں نا کسی کی کسی سے انگلی نہیں ملتی، کسی کا کسی سے انگوٹھا. صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر. تو بھائی جب کسی کو اللہ نے کسی جیسا نہیں بنایا تو کیا وہ ہم جیسے ہوں گے جنہیں بنانے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں کو مبارکباد دی ہے؟ مبارک ہو تو بہترین مخلوق کا خالق بن گیا. جنہیں بنانے کے بعد وہ فخر کرتا نظر آتا ہے. تو سرکار کے فضائل، نبی مکرم کی عظمت کا باب اتنا روشن ہے کہ اللہ کے اور نبی کے ساتھ جو تعلق ہے
میں تو کبھی کبھی دیکھتا ہوں رضی بھائی، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ کو سوائے نبی کے کوئی نظر ہی نہیں آتا. عین ایک، لسان ایک، ید ایک، اذن ایک، جنب ایک. نبی کی ایک ایک ادا کو اللہ یاد کر رہا ہے. کملی اوڑھ کر آ جائے تو وہ ادا اچھی لگتی ہے. بھائی ساری دنیا سے وہ کہتا ہے کہ بستر چھوڑو مصلے پر آ جاؤ، بستر چھوڑو مصلے پر آ جاؤ، آرام چھوڑو مصلوں پر آ جاؤ. مگر اپنے نبی سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، کبھی بستر پہ بھی چلے جایا کرو. کیا انداز ہے بات کرنے کا، کیا طریقہ ہے بات کرنے کا. اس پوری کائنات میں اللہ کو جو سب سے زیادہ حسین اور عزیز وجود ہے وہ سرکار کی ذات ہے. کن تو کندن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تمہیں بنایا اس لیے تاکہ میں پہچانا جاؤں. اور جب میں نے تمہیں بنا دیا تو پھر اب تمہاری خاطر میں نے کائنات کو بنا دیا. یعنی یہ پوری دنیا بنی ہے عشق مصطفیٰ پر، اور یہ دنیا قائم بھی عشق مصطفیٰ پر ہے. ممکن ہے یہ بچہ، یہ جوان بعد میں مجھے روک کر کے مولانا مجلس سننے آئے تھے، آپ یہ عشق اور عاشق اور معشوق کی کیا باتیں کر رہے تھے؟ یہ ممبر کی کون سی زبان بول رہے تھے آپ؟ ممبر پہ تو ایسے نہیں بولا جاتا. تو بھائی میں کربلا والوں سے بات کر رہا ہوں نا، حسینیوں سے مخاطب ہوں نا، امام حسین کی یاد میں جمع ہونے والوں سے بات کر رہا ہوں نا. کربلا تو عاشقوں کی زمین کا نام ہے. واقعہ کربلا تو عاشقوں کا واقعہ ہے. میں تو نہیں کہہ رہا. مولا علی جب جنگ صفین سے لوٹے نا، صلوات پڑھے تو میری روایت سناؤ. تو آپ نے فرمایا کہ جب کربلا سے گزر ہوا، ایک زمین سے گزر ہوا، فرمایا اس زمین کا نام کربلا ہے، یا قافلہ روک دو. قافلہ روکا، سواریاں رکوائیں، خیمے لگوائے. ایک صحابی محترم نے کہا یا امیر المومنین یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں تو کوئی اچھی آب و ہوا بھی نہیں ہے، یہاں بہت زیادہ ماحول بھی ایسا خوشگوار نہیں ہے، کوئی ایسی وادی بھی نہیں ہے جہاں آبشار بہ رہا ہو، جہاں ندیاں بہ رہی ہوں، ایسی کوئی جگہ بھی نہیں ہے. تو آپ یہاں کیوں رک رہے ہیں؟ فرمایا ہا ہونا مسارع الشاق، یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے. کربلا عاشقوں کی جگہ ہے. لہذا سارا مسئلہ ہی عشق کا ہے. اتفاق ہوا ابھی بقیت اللہ میں جو ہم نے اشرا پڑھا تو ہم نے اس سے عنوان رکھا تھا فلسفہ خودی، خود اعتمادی، خود انحصاری. جی، اپنے اوپر بھروسہ، اپنی صلاحیتوں کو جانچ کر، تول کر، ڈھونڈ کر ان پر تکیہ کرنا، کشکول توڑنے کا نظریہ، بھکاریوں سے نکل کر خود اعتمادی کی طرف، خود استقلالی کی طرف جانا، جو فلسفہ علامہ اقبال نے دیا ہے. جیسے پاکستان بننے سے پہلے علامہ اقبال کی ضرورت تھی، آج پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے، سنبھالنے کے لیے بھی اقبال کے فلسفے کی ضرورت ہے. اور اقبال کے فلسفہ خودی اور اقبال کے فلسفہ عشق کو اگر لیا جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ نیا ناظم آباد نہیں، نیا پاکستان بن جائے گا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. آپ تھوڑے تھوڑے سے خفا لگ رہے ہیں مجھے. آپ کا تعلق کون سی جماعت سے ہے؟ سیاسی اعتبار سے؟ ایم کیو سے؟ ایک اور بلند صلوات پڑھ لیں. بات روشن ہے بھائی. میرے پسند کا مضمون ہے، اگر آپ لوگ سننا چاہیں تو. یہ عاشقوں کا مجمع ہے نا، رات کے 12:15 بجے عاشقوں کا مجمع بیٹھ سکتا ہے یہاں پر بھائی، کیونکہ عاشقوں کو ماننے والوں کے لوگ بیٹھے، عاشقوں کو ماننے والے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، کربلا عاشقوں کی زمین کا نام ہے. علامہ اقبال نے فلسفہ خودی سے فلسفہ بے خودی تک جا کر پھر کہا کہ ہم خود اعتمادی کی طرف نہیں جا سکتے جب تک عشق نہ کریں، اور عشق کا محور جب تک نبی کی ذات کو قرار نہ دیں اس وقت تک ہم عشق میں کامیاب نہیں ہوں گے. ہمارے عشق کا محور سرکار کی ذات ہونی چاہیے. خود کہتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے معذرہ میں مصطفیٰ است. مسلمان کے دل میں کیونکہ مقام مصطفیٰ ہے اسی لیے مسلمان کی آبرو بھی بلند ہے، عزت بھی مسلمان کی اسی لیے بلند ہے کیونکہ اس کے دل اور دماغ کا حاکم سرکار کی ذات ہے. توجہ کر لیا آپ نے؟ بہت روشن بات ہے. تمام نبیوں کی عظمتیں ایک طرف اور ہمارے نبی کے فضائل اور مناقب ایک طرف. بلکہ میں نقن صاحب کا جملہ دہرا دوں
کہ جو سارے نبیوں کے معجزے تھے وہ ہمارے نبی کا معجزہ نہیں تھا. یہ مردوں کو زندہ کرنا، درخت کو حکم دینا وہ چلتا ہوا آ جائے، کنکریوں سے کلمہ پڑھوانا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، سورج کو پلٹا دینا، یہ ہمارے نبی کے معجزے نہیں تھے. رتن صاحب فرماتے ہیں جو سارے نبیوں کے معجزے تھے، بڑا حسین جملہ ہے مولانا، جو سارے نبیوں کے معجزے تھے وہ ہمارے نبی کے مشغلے تھے. ہمارے نبی کا معجزہ تو قرآن ہے. ہمارے نبی کا جو معجزہ ہے قرآن ہے. آج تک قرآن سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہے کہ ایک سورہ اس جیسا لکھ کر لے آؤ. میرے بچوں، مسلمان بچوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر کوئی غیر مسلم آپ سے کہے نا کہ ہم حق پر ہیں اور تم مسلمان غلط ہو، تو اس کو بہت زیادہ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھانے کے لیے. صرف اتنا کہہ دو 114 سورے ہیں، ایک سورہ قرآن کے سوروں جیسا لکھ کر لے آؤ. 1400 سال سے قرآن سینہ چوڑا کر کر کے کہہ رہا ہے ایک سورہ اس جیسا لے آؤ. ہاتھوں بے صورت من مثلہ، لے آؤ اس جیسا ایک سورہ. اگر تم صحیح ہو، حق پر ہو، تو ایک سورہ اس جیسا لکھ کر لے آؤ. میں ایک ہندو عربی ادب کے پروفیسر کا مقالہ پڑھ رہا تھا، پروفیسر گنگوی. وہ اپنی کلاس لے رہے تھے کہ ان کے شاگرد نے ان سے کہا، بولنے والا بھی غیر مسلم تھا، کہ حضور قرآن نے 1400 سال پہلے کہا ہے کہ قرآن کے اتنے سارے سوروں میں سے ایک سورہ اس کے جواب میں لے آؤ، اس کے ٹکر کا ایک اور کلام لے کر آ جاؤ. تو قرآن ہارا اور تم جیتے. تو ہم تو پوری دنیا کے غیر مسلم ادیب سر جوڑ کر کیوں نہیں بیٹھ جاتے، ایک سورہ کیوں نہیں لکھ لیتے؟ تو انہوں نے فوراً کہا بیٹا خبردار آئندہ یہ والی باتیں مجھ سے مت کرنا، تو موضوع کے مطابق بات کرو. قرآن کے جواب کی بات کہاں سے لے آئے؟ اس نے کہا حضور ایک سوال تو ہے نا، آپ ہمیں اس کا جواب دیں. کہتے ہیں نہیں، قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں، دنیا اس کا جواب نہیں لا سکتی تو قرآن کا کیا جواب لائے گا؟ قرآن نبی کا سب سے بڑا معجزہ اور نبی کا معجزہ وہ قرآن مجید ہے. اور قرآن پڑھنے والے جانتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر کیا سکون اور سرور نصیب ہوتا ہے. امام حسین شب عاشور قرآن پڑھنے کی خاطر، تلاوت قرآن کی خاطر جنگ کو مؤخر کروا رہے ہیں. یہ جو واقعہ کربلا عاشور کے دن گزرا سن 61 ہجری میں، تو یہ 9 محرم کو شروع ہو گیا تھا. 9 محرم کو تیر آ گئے تھے، جنگ کا آغاز ہو گیا تھا، حملہ ہو گیا تھا لشکر امام حسین پر، اصحاب امام حسین پر. حضرت عباس کو بلا کے فرمایا عباس جاؤ ان سے جا کے کہو کہ ایک دن جنگ آگے بڑھا دیں، مجھے اللہ کی عبادت اور کرنی ہے. یہ جو رات آئی نا شب عاشور کی رات، 9 اور 10 محرم کے درمیان کی رات، ساری رات امام حسین نے قرآن کی تلاوت میں، ذکر الہی میں، مناجات میں ساری رات کو کاٹا ہے، ساری رات عبادت میں گزاری ہے. اور امام حسین کے اصحاب کا بھی یہی حال تھا. ہر خیمے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، ہر خیمے سے ذکر الہی کی آواز آ رہی تھی. بیویوں کے خیموں سے بھی ایسی ہی آوازیں آ رہی تھی. اہل بیت کے ہاں بھی یہی کچھ کیفیت تھی. ساری رات عبادت میں گزاری. امام حسین جب نصف شب میں عبادت میں مصروف تھے تو اچانک امام نے اپنے ایک صحابی کو بلا کے کہا کہ فلاں بڑے خیمے کے اندر سارے اصحاب کو جمع کر لو، میرے انصار کو جمع کر لو، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. سب ایک بڑے خیمے میں جمع ہو گئے. امام نے فرمایا اے میرے انصار، اے میرے اصحاب، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے جانثاروں، کل عاشور کے دن یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں. تمہیں بھی اس وجہ سے ماریں گے کہ تم میرے ساتھ آئے ہو. میں اپنی بیعت تم پہ سے اٹھا لیتا ہوں، تم اپنے گھروں کو جانا چاہو تو چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ تو میرے دشمن ہیں. پھر امام نے دیکھا کہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں، تو حضرت حبیب کو دیکھا. تو حبیب نے سارے اصحاب کی طرف سے نمائندگی فرماتے ہوئے فرمایا مولا اگر ہم 70 مرتبہ مارے گئے اور پھر زندہ کیے گئے تب بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. پھر امام نے فرمایا شاید تم جاتے ہوئے ذرا شرم سی محسوس کر رہے ہوگے کہ کیسے مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے، تو میں چراغ بجھا دیتا ہوں، اندھیرا کر دیتا ہوں. خیمے کے چراغ بجھوا دیے، مشعلیں جو روشن تھیں وہ بند کروا دی، اور فرمایا اب اندھیرا ہو گیا ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے تاکہ جاتے ہوئے سے شرم نہ آئے. جب چراغ کچھ دیر بعد دوبارہ جلائے گئے نا تو کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا. تو حبیب کی طرف دیکھ کر امام نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ مولا اگر آپ ہم سے کہہ دینا کہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنی گردنیں کاٹ لیں تو ہم اپنے ہاتھ سے اپنی گردنیں کاٹ لیں گے، مگر آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. اس وقت امام نے ایک حسین عجیب تاریخی جملہ ارشاد فرمایا
فرمایا انی لا ارا اصحابا کا اصحابی، جیسے اصحاب اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں میں نے کسی اور کے اصحاب ایسے نہیں دیکھے، مجھے فخر ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے انصار عطا کیے ہیں۔ جب اصحاب امام حسین خیمے سے نکل کر اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے تو کیا دیکھا کہ خیمے کے کونے میں حضرت قاسم کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت قاسم کو دیکھ کر امام حسین نے فرمایا قاسم بیٹا تم بھی یہی ہو؟ کہتے چچا جان میں سن رہا تھا آپ کی گفتگو، بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ کیا میرا نام شہیدوں میں ہے؟ امام نے فرمایا قاسم تم تو بہت بڑے ہو، تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ تو جیسے یہ جملہ سنا نا تو ایک انگڑائی لی، جوش ہاشمی میں ایک مرتبہ انگڑائی لی، کمر میں جو پٹکا بندھا ہوا تھا وہ کھل گیا، تو جوش میں آ کر کہنے لگے حل یسرون الی الخیام، میرا بھائی تو گہوارے میں خیمے میں، کیا یہ خیموں میں گھس آئیں گے؟ امام نے فرمایا نہیں قاسم، میں اسے اپنی گود میں لے جاؤں گا، میری آغوش میں اس کو تیر مارا جائے گا۔ ہاں زدارو عجیب واقعہ ہے کربلا کا واقعہ، اور میں جو باتیں اب تک کی ہیں اور اب بھی کروں گا کوئی ایسی بات نہیں میرے زبان پر نہیں آئے گی، مجھے اطمینان ہے اپنے اوپر کہ جو اہل سنت و شیعہ دونوں کتابوں میں نہ ہو۔ جی امام حسین کی قربانی کا یہ واقعہ تاریخ اللہ اکبر، یہ واحد واقعہ ہے جو رونما ہونے سے پہلے بھی منایا جاتا تھا اور رونما ہونے کے بعد بھی منایا جاتا رہے گا۔ ابھی قربان راغ ہدایت سے جوڑنا ہے، کشتی نجات میں سوار ہونا ہے جو نبی نے قرار دی ہے۔ شب عاشور امام حسین نے اپنے انصار پر فخر کیا، عاشور کا دن آ گیا۔ بس عزیزو میں نے بات کو مکمل کیا، آج 13 محرم ہے، آج نبی زادیوں کا قافلہ کربلا سے کوفہ جا رہا ہے۔ 11 محرم کو اجرکم اللہ، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے اور تکلف کر کے گریہ نہیں کریں گے۔ ائمہ اہل بیت نے، امام رضا نے، امام صادق نے امام حسین پہ رونے کا حکم دیا ہے، بلند آواز سے رونے کا حکم دیا ہے۔ 11 محرم کو جب مقتل سے بیویوں کو گزارا گیا نا، یعنی جناب زینب کو، جناب سکینہ کو، بی بی ام فروہ کو علیہ السلام، علیہ السلام، علیہن السلام، ان بیویوں کو جب وہاں سے گزارا گیا ہے نا تو عجیب منظر بنا ہے۔ جب جناب زینب امام حسین کے لاشے پر آئیں تو بی بی سے بھائی کا لاشا پہچانا نہیں گیا۔ ہاں بی بی زینب سے اپنے ہی بھائی کا لاشا پہچانا نہیں گیا۔ تو ایک عجیب جملہ فرمایا انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ اس لیے کہ امام کے بدن مبارک پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے اور امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھیں۔ جناب زینب سے بھائی کا بدن پہچانا نہیں گیا تو پھر بندھے ہوئے ہاتھوں سے بھائی کے بدن کو اٹھا کر آسمان کو دیکھ کر فرمایا اللہم تقبل منا ھذا القربان، یا اللہ ہم سے اس قربانی کو قبول کر لے۔ اور پھر بس آخری روایت، پھر بیٹھ گئی امام حسین کے بدن کے برابر میں اور زار و قطار رونے لگی۔ امام سجاد نے فرمایا آپ عالم ہیں غیر معلم ہیں، پھوپھی اماں حوصلہ کیجئے، آپ کو تو بابا نے بتا دیا تھا کہ کیا ہوگا، آپ ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ فرمانے لگی زین العابدین دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے، میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے۔ صبح چاشت کا وقت تھا نا، صبح 9-10 بجے کا ٹائم تھا، وہ آج کی زبان میں آپ 9-10 بجے کا ٹائم، اور پرانی زبان میں کہتے ہیں چاشت کا وقت تھا۔ جناب زینب نے فرمایا دیکھ نہیں رہے میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے؟ زین العابدین میں کم سن تھی، 3 یا 4 سال کی میری عمر تھی، میں اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی، سارے صحن میں دھوپ آ گئی تھی، میرے اوپر سایہ تھا، تو میں سوچنے لگی یہ سایہ کیسا ہے، تو میں نے پہلو بدل کے جو دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا۔ میرا یہ بھائی میرے اوپر چادر پکڑے کھڑا تھا کہ میری بہن پہ دھوپ نہ آ جائے، اس نے مجھے سوتے میں نہیں اٹھایا مگر میرے اوپر چادر کا سایہ کر دیا۔ اب بتاؤ یہ زینب کہاں جائے؟ میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے، زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ بس عزادارو بس آخری ایک جملہ اور سن لے، پھر یہ کہہ کر بی بی کھڑی ہوئی اور پائیتی کی طرف آ کر دیکھنے لگی، سرہانے کی طرف آ کے دیکھنے لگی، چکر کاٹنے لگی اپنے بھائی کے بدن کے برابر میں، امام حسین کے بدن کے برابر میں۔ امام نے پوچھا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکے۔ جناب زینب کو امام حسین کے بدن پہ سالم جگہ نظر نہیں آئی تو کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا۔ بس یہ روایت سنا رہا ہوں جو بھی پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل نے بھی اپنے مجمع میں پڑھی ہے، وہ روایت سنا رہا ہوں۔ جیسے ہی بی بی نے کٹی ہوئی گلے کا بوسہ دیا نا، پھر بوسہ دے کر مدینے کی طرف رخ کر کے کہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ملیک السماء، اے اللہ کے رسول آپ پر آسمان کے فرشتے سلام کرتے ہیں۔ وہ ھذا حسین، یہ آپ کا حسین ہے جسے آپ زبان چساتے تھے، جسے آپ دوش پر بٹھاتے تھے، جسے آپ سینے پر لٹاتے تھے، مرمل بالدماء، خاک اور خون میں غلطان ہے، مقتول اعضا جس کے جوڑ علیحدہ کر دیا ہے، مسلوب العمامۃ والرداء، اور اس کا امامہ اتار کر لے گئے۔
اس کے بدن سے لباس اتار کے لے گئے. نانا وہ بناتوں کا سب آیا اور آپ کی بیٹیوں کو اسیر بنا لیا. آپ کے بیٹے کا یہ حال کیا اور آپ کی بیٹیوں کو اسیر بنا لیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ اس آبادی پر اپنے رحمتوں برکتوں کو نازل فرما، رزق میں عزت میں اضافہ فرما. حاضرین غیر حاضرین جو لوگ آئے جو نہیں آ سکے کسی بھی وجہ سے، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما.